کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جس دن یہ حکومت یہ ریلائز نہیں کرواتی کہ ہم ایک دوسرے درجے کے شہری بن چکے ہیں۔ یہ حکومت ڈے بائی ڈے اس ملک کو اتھارٹیرین رجیم کی طرف لے کے جا رہی ہے، ایک سیاسی جماعت کو دبانے کے لیے پورے پاکستان کے حقوق ان سے چھین رہے ہیں۔ کیا اب ہمیں انسان بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ حملہ ہوا ہے کنم میں، اس کو روکنے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ اپنی طاقت کو وہاں استعمال کریں، کوئی بڑی بغاوت جنم لے سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں فہیم احمد۔ کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جس دن یہ حکومت ہمیں یہ ریلائز نہیں کرواتی کہ ہم ایک دوسرے درجے کے شہری بن چکے ہیں۔ کبھی ہم پہ ریسٹرکشن لگائی جاتی ہیں، پابندیاں لگائی جاتی ہیں، اپنے مرضی کے قوانین ہم پہ نافذ کیے جاتے ہیں، جو مرضی اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن عوام بیچاری بول بھی نہیں سکتی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پہلے انہوں نے کہا صرف احتجاج کو وجہ بنا کے، پی ٹی آئی کے احتجاج کو وجہ بنا کے انہوں نے کہا کہ اگر وہ احتجاج میں جائے گا تو اس کے شناختی کارڈ بلاک ہوں گے، اس کے پاسپورٹس بلاک ہوں گے، یہاں تک کہ جو اسٹوڈنٹس اگر اس احتجاج میں شرکت کرتے ہیں تو ان کی جو اسناد ہیں وہ بھی منسوخ کر دی جائیں گی۔ مجھے تو خوف ہے کہ کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ جو اس احتجاج میں جائے گا اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ یہ حکومت ڈے بائی ڈے اس ملک کو اتھارٹیرین رجیم کی طرف لے کے جا رہی ہے، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اس سب سے نقصان کیا ہو رہا ہے ملک کا۔ صرف ایک سیاسی پارٹی کے جو جائز رائٹ ہے کہ وہ احتجاج کرے، اس کو روکنے کے لیے آپ پورے پاکستان پر اپنی مرضیاں مسلط کر رہے ہیں۔ اب یہ خبر آئی ہے کہ حکومت خیبر پختونخوا، پنجاب اور اسلام آباد میں جو انٹرنیٹ سروسز ہے وہ معطل کر دیں گے۔ 2 دن یا 3 دن جب بھی یہ معطل رہتی ہیں تو کیا ہم نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ جو اس کا نقصان عام لوگوں پہ پڑے گا، ان نوجوانوں پہ جو فری لانسنگ کے ذریعے پروجیکٹس کرتے ہیں، آئی ٹی سے منسلک ہے، اور کروڑوں روپے کی جو انڈسٹری ہے، اس کو کتنا نقصان پہنچے گا؟ آپ صرف ایک سیاسی جماعت کو دبانے کے لیے پورے پاکستان کے حقوق منسوخ کر رہے، حقوق ان سے چھین رہے۔ یہ کس طرح کی طرز حکومت ہے؟ آپ کس طرح کا خوف پھیلا رہے ہیں؟ کیا آپ ہمیں انسان بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ کل کو آپ ہمارے سانس لینے میں بھی پابندی لگا دیں گے۔ کس حد تک لے کے جائیں گے آپ اس ظلم اور جبر کو؟ لیکن کیا اگر یہ ظلم اور جبر آپ کا جاری رہتا ہے تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ ٹھیک ہے، عوام ابھی تو سہ رہے ہیں، لیکن کب تک سہیں گے؟ اور جب یہ نکلیں گے اور بغاوت کریں گے تو پھر آپ کے پاس کیا آپشن رہ جائے گی؟ آپ کی جو ساری طاقت ہے کیا صرف ان عوام کو دکھانے کے لیے رہ گئی ہے؟ آج جو حملہ ہوا ہے کنم میں، اس کو روکنے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ کیا ان شہریوں کی زندگیاں نہیں ہیں؟ دہشت گردوں نے کوئی بھی وجہ بنا کے ان پہ حملہ کیا ہے، سیکٹرین وجہ بنا کے، مذہبی یا کوئی علاقائی وجہ بنا کے ان پہ حملہ کیا ہے۔ کیا یہ آپ کا فرض نہیں بنتا تھا کہ اپنی طاقت کو وہاں استعمال کریں جہاں اس کی اصل میں ضرورت ہے، جہاں درجنوں قیمتی جانیں ضائع ہو گئی ہیں اور ایک طویل عرصے سے وہاں بدامنی پھیلی ہوئی ہے، لیکن آپ انہیں روک نہیں پاتے؟ اب بجائے اس کے کہ اس مسئلے کو سالو کیا جائے، کہ ہوگا کیا؟ وفاقی حکومت کہے گی کہ جی صوبائی حکومت تو پروٹیسٹ کے لیے تیاریاں کر رہی ہے، اس لیے وہ امن و امان قائم نہیں رکھ پا رہی صوبے میں، اور جو صوبائی حکومت ہے وہ کہے گی کہ جی وفاقی حکومت کچھ نہیں کر رہی۔ تو ان دونوں کی لڑائی میں جو عام عوام کا نقصان ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار کون ہے؟ یہ جو طاقت ہے جس کو آپ ایک دوسرے کو گرانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس کو استعمال کریں عوام کی زندگیاں محفوظ بنانے کے لیے، تاکہ امن و امان قائم ہو۔ ایک تو یہ ایشو تھا جس پہ بات کرنا بہت ضروری تھی، اور یہ ہمارے حقوق کا مسئلہ ہے کہ اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ ایک کہ امن و امان قائم ہو، یہ روز کی بنیاد پر عام شہریوں کی جو جانیں جا رہی ہیں اور جو فوجیوں کی جانیں جا رہی ہیں وہ نہ جائیں، اور اپنی جو ترجیحات ہیں وہ واضح کی جائیں۔ اور دوسرا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک سیاسی جماعت کے نام پر پورے ملک کو یرغمال بنا لیں، آپ اس میں پابندیوں کے نام پہ یا اس کی سیاسی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے پورے ملک کو منجمد کر دیں، ان کو بلاک کر دیں، نہ وہ کوئی معاشی ایکٹیویٹی کر سکیں، نہ وہ کوئی سماجی ایکٹیویٹی کر سکیں، اور ان پہ انٹرنیٹ بند کر دیں۔ یہ انتہائی غلط پالیسی ہے جس کو نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو کوئی بڑی بغاوت جنم لے سکتی ہے جس کو روکنا حکومت کے بس پہ نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ ایشو تھا جس پہ بات کرنا میں سمجھتا تھا بہت ضروری ہے، اور دوسری اب واپس آتے ہیں سیاست کی طرف۔ عمران خان کے حوالے سے آج بہت ساری عام خبریں ہیں، جس میں ایک تو خبر خود عمران خان نے دے دی کہ ان کو رابطہ کیا گیا تھا، ان سے کہا گیا تھا کہ احتجاج منسوخ کر دیں تو ان کے لیے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن عمران خان نے کہا کہ انہوں نے اپنی اور جو اسیران دیگر قیدی ہیں ان کی رہائی کی بات کی، لیکن دوسری طرف سے پیغام نہیں آیا، اس وجہ سے آگے بات نہیں بڑھ سکی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو لاسٹ ریزورٹ ہے وہ 24 نومبر کا احتجاج ہے۔ اس 24 نومبر کو احتجاج کو اگر پی ٹی آئی کامیاب بناتی ہے تو ہی آگے بڑھ سکتی ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ جو مذاکرات کا لالی پاپ ہے یہ اس لیے دیا جا رہا ہو کہ 24 نومبر کا احتجاج نہ ہو سکے۔ تو آپ دیکھیں کہ نظر بھی یہی آ رہا ہے کہ 2 دن سے وزیر اعلیٰ جو کے پی کے ہیں وہ وہاں موجود تھے اسلام آباد میں، انہوں نے اس طرح سے تیاریوں میں حصہ نہیں لیا ہے۔ تو یہ جو تیاریاں ہیں ان کو ڈنڈ پہنچایا گیا ہے، اور اس حوالے سے آج جو وزیر داخلہ صاحب ہیں انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ جی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ تو اگر مذاکرات نہیں ہو رہے تھے تو یہ جو 2 دن سے ایکسرسائز چل رہی تھی یہ کس چیز کی تھی؟ بات یہی نظر آتی ہے کہ کسی نہ کس طرح سے پی ٹی آئی کو احتجاج سے روکنے کی کوشش تھی، انہوں نے منانے کی کوشش کی، ایک لالی پاپ دینے کی کوشش کی، لیکن عمران خان نہیں مانے،
تو اب ایک نیا طرز عمل اختیار کیا جائے گا۔ وہ جو طاقت ہے وہ جو مجرمان کے خلاف استعمال ہونی چاہیے، وہ سیاسی کارکنوں کے خلاف استعمال ہوگی، لیکن اس حوالے سے پی ٹی آئی کو بڑی واضح انداز میں یہ سوچنا ہوگا کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر وہ 24 نومبر کو ایک بھرپور احتجاج نہ کر سکے۔ اگر یہ احتجاج اپنے جو ہے پیک پہ نہ گیا اور لوگ بڑی تعداد میں نہ نکلے، تو یہ میرا خیال ہے پی ٹی آئی کی سیاست کو دور تک نقصان پہنچائے گا، اور اس سے جو کافی عرصے تک ایک پی ٹی آئی دوبارہ آواز اٹھانے کے قابل نہیں رہے گی، اور جو بارگیننگ پاور ہے عمران خان کی وہ خراب ہوگی۔ تو ابھی جو ساری نظریں ہیں وہ احتجاج کی طرف ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی یہ احتجاج کر پاتی ہے یا نہیں۔ ایک تیسری خبر جو اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے اپنی ایڈمنسٹریشن کا اعلان کر دیا ہے، اور اگر آپ اس ایڈمنسٹریشن پہ دیکھیں تو پاکستان کے لیے کچھ اچھی خبریں نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈائریکٹر انٹیلیجنس ہیں وہ پاکستان کے خلاف ہیں، وزیر خارجہ ہیں جو منتخب کیے گئے ہیں ٹرمپ کی جانب سے، وہ پاکستان کے خلاف ہیں۔ جو سی آئی اے کے ڈائریکٹر ہیں وہ پاکستان کے خلاف ہیں۔ تو یوں لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے چیزیں آسان نہیں ہوں گی، اور پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی ہوں گی۔ نہ صرف پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی ہوں گی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو وزیر خارجہ ہے وہ اسرائیل نواز ہے۔ تو یہ جو امکانات تھے یا امیدیں وابستہ کی جا رہی تھیں پاکستان کی جانب سے یا مسلم امہ کی جانب سے کہ جی ٹرمپ آئے گا تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی، تو یہ چیزیں بہتر ہوتی ہوئی نہیں نظر آ رہی۔ اس کا واحد حل یہی ہے کہ ہم جو غیروں پہ امیدیں لگانے کے بجائے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کریں کہ ہمیں کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہ رہے۔ تو یہ کچھ عام خبریں تھیں جن کے حوالے سے آپ سے بات کرنی تھی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔